الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ اور ایک طرف اس نے یمن کے اپنے گورنر بازان کو حکم دیا۔ کیا حکم دیا ہے؟ بازان جاؤ مدینہ کے اندر، یعنی اپنے لشکر کو بھیجو، اور جس آدمی نے یہ خط بھیجا ہے اور اس نے اپنا نام میرے نام سے اوپر لکھا ہے، اس آدمی کو گرفتار کر کے میرے پاس ایران روانہ کر دو۔ تو بڑے طاقتور قوم تھی، سپر پاور تھی۔ لکھا ہے ایک ایک پہلوان کے اندر اتنی طاقت تھی کہ وہ 100 آدمیوں کا مقابلہ کرتا تھا، ایک ایک پہلوان۔ تو بازان نے سوچا کہ مدینہ تو چھوٹی بستی ہے، چند لوگ دے رہے ہیں، وہاں پورا لشکر روانہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف ہمارے 2 پہلوان کو بھیج دیتے ہیں جو اس آدمی کو گرفتار کر کر لے آئے گا، اور اگر کچھ ہلچل مچی تو پھر ہم اپنے لشکر کو بھیج دیں گے۔ یہ 2 آدمی آئے، کہاں پہنچے بھائی؟ مدینۃ المنورہ۔ صحابہ فرماتے بڑے لمبے تھے، ترنگے تھے، پہاڑ کی طرح تھے، مونچھیں بڑی بڑی تھی، داڑھی صاف تھی۔ صحابہ دیکھ رہے تھے۔ محمد رسول اللہ کے قریب پہنچے، میرے آقا نے اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ سن لو نوجوانوں، میرے آقا نے اڑتی ہوئی نظر سے دیکھا، پھر اپنی نظر کو گھما لیا۔ میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہ کس نے بھیجا ہے، میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کہاں سے آئے ہو، میرے محبوب نے یہ نہیں پوچھا کس مقصد سے آئے ہو، بلکہ آقا نے سب سے پہلا سوال یہ کیا ان سے، ایسی صورت بنانے کا کس نے کہا تھا؟ سوچو نوجوان، تمہیں ایسی صورت بنانے کا کس نے کہا تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اور یہ کلمہ کہ ایسی صورت بنانے کا تمہیں کس نے کہا تھا، اور محمد عربی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ اس الفاظ کو سن کر یہ دونوں پہلوان کانپنے لگے، کانپ رہے تھے باقاعدہ۔ ہاں، جواب نہ دے سکے۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو کہنے لگے ہمارے رب نے کہا تھا۔ تمہارا رب کون؟ تو کہا ہمارا رب کسرا۔ کسرا کو اپنا رب مانتے تھے۔ تو میرے محبوب نے فرمایا میرا رب یہ کہہ رہا ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں کہ اے انسانو، اے میرے پیارو، پیارا پیار بھرے انداز میں کہہ رہے اے میرے پیارو، ذرا سوچو، ذرا سوچو۔ وہ تو مشرک تھے، محمد رسول اللہ کے سامنے آئے، اللہ کے محبوب کو ان کا چہرہ پسند نہیں آیا کہ جنہوں نے مونچھوں کو بڑھایا تھا اور داڑھی کو کٹوایا تھا۔ کیا حال ہوگا اس وقت کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ گے اور محمد رسول اللہ تمہارے سامنے ہوں گے اور تمہارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، اور اس وقت اللہ کے رسول اپنے چہرے کو پھیر لیں گے تو کیا ہوگا؟ ذرا سوچو۔ ہاں، عظمت۔ آج ہم جا رہے ہیں حرم، حرم بھی جا رہا ہے۔ حرم میں جانے کے بعد بے ساختہ بے تکلف روزہ اقدس پر حاضری دے رہے ہیں، خوشی کے مارے کہ ہم حضور کے روزے پر جا رہے ہیں۔ ہاں، اللہ والوں نے تو لکھا ہے کہ جب داڑھی کا صاف کیا ہوا آدمی محمد رسول اللہ کے روزے پر پہنچتا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو پھیر لیتے ہیں۔ تیری نظروں سے نظروں کا ملانا بھی ہے بے ادبی، تیرے دربار میں پلکیں اٹھانا بھی ہے بے ادبی، وہ نادا ہے جو اونچا بولتے ہیں تیری نگری میں، وہاں تو بے تکلف مسکرانا بھی ہے بے ادبی، فرشتے جن کی چوکھٹ پر قدم رکھتے جھجکتے ہیں، میرے جیسوں کا ان گلیوں میں جانا بھی ہے بے ادبی۔ ہم جیسوں کا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب بھی جانا بے ادبی ہے۔ ہم ایسے گندے ہیں لیکن بے تکلف جا رہے ہیں۔ الغرض اس کی طرف میں زیادہ نہیں جاتا، خلاصہ کلام کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کہے اور اس کے بعد کہا کہ جاؤ بازان سے کہہ دو، یمن کے گورنر نے تمہیں بھیجا ہے نا، اس کو کہہ دو کہ تمہارا ایران کا بادشاہ قتل ہو گیا۔
کسرا قتل ہو گیا ہے. یہیں کھڑے کھڑے اللہ کے محبوب جواب دے رہے ہیں.